یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پہ دو خندقوں کی وجہ سے یہ مشہور ہے، ایک خندق کمیل اور دوسری خندق حنظلہ۔ یہاں پہ ایرانی فوجی آپریشن والفجر کرنا چاہتے تھے، جس کے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے مختلف ایرانی فوجی کی ایک ٹیم بنی تھی۔ وہ یہاں کے نقشہ بنانے اور یہاں کے معلومات اکٹھے کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کی انفارمیشن کچھ منافقین جو ایرانی فوج میں تھے انہوں نے لیک کر دی، اور یہ آپریشن بظاہر جو ہے ناکام ہوا، اور اس میں کئی ایک بڑے سردار جو ہے شہید ہوئے۔ اور انہوں نے عراقی فوجیوں نے فرانس کی مدد سے ان کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے خندقوں کو کھودا گیا، اور ایرانی قائنچی کی صورت میں، اور ایرانی فوجیوں کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرا۔ یہاں پہ یہ جو خندق نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ خندق کمیل ہے، اور سامنے جو لال جھنڈوں کے پیچھے جو بارڈر نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کے آگے خندق حنظلہ ہے، اور اس کے آگے جو ہے یہ آپ کو بارڈر مینار ٹائپ جو نظر آ رہی ہے یہ عراقی علاقہ ہے۔ یہاں پہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے فرانس کی عراقیوں نے یہاں پہ تقریباً 16 قسم کی رکاوٹیں ایرانیوں کے لیے بنائی تھیں، جس میں باڑ تھی، خندق تھی، کیچڑ تھی، دلدل تھی، مائنز تھی۔ اس طرح کم از کم 16 قسم کی رکاوٹوں کو جو ہے بنایا گیا تاکہ ایرانی آگے نہ بڑھ سکیں۔ بہرحال یہاں پہ ایرانی فوجی جو ہے محصور ہو گئے، اور ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اپنے ہیڈ کوارٹر سے، جس کی وجہ سے یہاں پہ تقریباً 5 دن تک بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ لوگ محصور رہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہاں پہ کیونکہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک تقریباً جا رہا ہوتا ہے ٹیمپریچر، وہاں پہ گرمی کی شدت، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے لوگ مرنے لگے، شہید ہونے لگے۔ بچه‌ها تو این کانال جمع شده بودن تو عملیات الفجر مقدماتی. استکبار همه کفر در برابر ما دارد می جنگد. من به عنوان مسیر حق این راه را انتخاب کردم و می ایستم در برابر استکبار و کفر و تا آخر قطره خون می جنگم. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 160 قدم پہ یہاں پہ دوسری خندق حنظلہ ہے، کہ جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ابھی تک انہوں نے مائنز لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے باڑ لگا کے اس علاقے کو بند کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ صرف خندق کمیل میں ہی دیکھ سکتے تھے، اس کو ایکسپلور اور زیارت کر سکتے تھے۔ اس جگہ کی خاص بات جیسے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہاں پہ کئی ایک شہید ہوئے تھے، بزرگ لوگ، بڑے ان کے سردار، ان میں سے ایک جو بہت مشہور و معروف ہے وہ ابراہیم ہادی بھی انہی خندق حنظلہ کے بعد جو ہے گمنام ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، اور کسی کو آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں پہ ابھی تک آج کی تاریخ تک بھی جو ہے یہاں پہ کلیئرنس اور اس کی صفائی وغیرہ اور ڈھونڈنے کا سلسلہ مرحلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی جو ملی تھی، اس کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا تھا جس میں یہی درج تھا کہ یہاں پہ آج 5واں دن ہوا ہے ہمیں محصور ہوئے ہوئے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، دھوپ کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اب لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے بہرحال ڈٹ کے مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ کر کے شہید ہوتے گئے۔ یہاں پہ اس آپریشن والفجر مقدماتی کو لیڈ کرنے والے حاج ابراہیم ہمت تھے، جو کہ ان کے فرماندہ اور لیڈر تھے۔ وہ زخمی نہیں ہوئے تھے، ان کے جو جونیئر سے سپاہی تھے انہوں نے کافی کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں اور ہمارے لیے کمک اور مدد لے کر آئیں، لیکن بہرحال وہ اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کے نہیں گئے اور ان کے ساتھ 5ویں دن تک لگے رہے اور آخر میں شہید ہو گئے۔ اس پورے محاصرے میں جتنے بھی لوگ محصور ہوئے تھے اس میں سے صرف 3 لوگ ہی رات کے اندھیرے میں کسی طریقے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ کے مدد کے لیے بہرحال بتاتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ابراہیم ہادی کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک جوان تھا جو کہ اس 5 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی جو ہے
اگلی خندق یعنی کہ جو کہ خندق حنظلہ جو ابھی تک مائن سے صاف نہیں ہو سکی اور وہ سب سے خطرناک خندق تھی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ویڈیو میں بھی میں نہیں دکھا سکا ہوں، تو وہ وہاں پہ چلا گیا ہے زخمیوں کو واپس لینے آنے، اور وہ ایک ہاتھ سے جو ہے مشین گن بھی چلاتا اور دوسرے ہاتھ سے RPG۔ تو یقین آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ ابراہیم ہادی کی بہادری اور ان کی طاقت کی طرف نشاندہی کر رہا تھا، تو ان کا دوست پہچان لیتا کہ یہ ابراہیم ہادی تھا، ورنہ اس سے پہلے تک ابراہیم ہادی کے بارے میں کوئی نہیں جان رہا تھا وہ کہاں ہے اور کس آپریشن پہ گئے ہوئے۔ تو وہ سردار ہونے کے باوجود بھی گمنام رہ کے خاموشی سے اس خندق میں اس آپریشن میں آ جاتے ہیں، اور بہرحال آج تک وہ گمنام ہے، جو کہ ان کی خود کی آرزو بھی تھی۔ یہ اس دور کی ایک تصویر ہے کہ جب تقریباً 10 سال کے بعد جو ہے اس علاقے کو دوبارہ ایرانیوں نے اس پہ قبضہ حاصل کیا اور ان شہیدوں کو دوبارہ ان کو ریکور کرنے کی، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس دور کی ایک تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور تقریباً جب 10 سال کے بعد جب اس علاقے میں آئے ہیں ایرانی ان کو ڈھونڈنے، تو اس حال میں ان لوگوں کے اسکلز اور باقیات جو ہیں پڑے ہوئے تھے جو قابل شناخت نہیں تھے، کہ فقط ہڈیاں اور سر کے کھوپڑی اور ڈھانچے وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہیں ملا تھا، کہ اس شدید گرمی میں یہاں پہ جو ہے یہ 10 سال تک یہ لاشیں جو ہے پڑے رہے۔